دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد بیچاروں کے محمد بیچاروں کے چارے مجھے دنیا والوں نہ سمجھو مجھے دنیا نہ سمجھو کیوں وارث ہے میرے وہ پیارے محمد وارث ہے میرے وہ مہربانی تھوڑی جی بتلاؤ ذرا بولو ذرا وارث محمد وارث ہے میرے وہ قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد لگاؤں گا تیرے میں چلو سبحان اللہ یہ اکثروں نے پڑھ سکتے تھے لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد لگاؤں شبیر کی بس یہی آرزو ہے شبیر کی بس واہ واہ کیا بات ماشاء اللہ کہاں جا کے سر آخر آگے سبحان اللہ شبیر کی بس یہی آرزو ہے کبھی آؤ گھر میں ہمارے کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد کبھی آؤ گھر میں کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد اللہ جل مجدہ دی حمد و صلاۃ و نبی اکرم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ وسلم درود و سلام
نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد یادگار اسباب استاذ العلماء فخر المدرسین حضرت مولانا علامہ غلام مرتضی نوری صاحب رحمۃ اللہ قدسیہ، مقتدر محتشم سامعین حضرات، آج دی حسین خوبصورت محفل پاک جس کے اندر میں اسی سب حاضر ہوں، دعا ہے اللہ کریم ساری اس حاضری شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب دور و نزدیک کو تشریف لے کے آئے، اللہ سب کا آنا جانا، بیٹھنا، ذکر کرنا، سننا قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج دی رات بڑی عظمتوں والی، برکتوں والی، رحمتوں والی ہے، اور یاد رکھنا آج دی رات اللہ تعالیٰ نے آگ نال کھیڈن واسطے عطا نہیں کی، بلکہ آگ تو بچن واسطے اللہ نے یہ رات عطا کی۔ ویسے ہوتے چلو الحمدللہ کچھ معاملات بہتر ہو گئے، مگر میں آج تو کچھ سال پہلے شرلیاں پٹاخیاں کا بہت عروج سی، ان تھوڑا جا معاملہ کٹ گیا، ہے صحیح ہے لیکن تھوڑا جا معاملہ کٹ گیا۔ میں گزارش کروں گا اگر تھوڑے بھی اس علاقے میں دیکھو نا، یہ چھوٹے بچے نے انہوں نے گھروں پیسے ملتے نہیں، دیکھ محلے کی دکانوں کے کوئی چیز پہ ہی ہوگی تو دل کرے گا نا خریدن میں۔ اس رات اندر عبادت کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، درود و سلام پڑھا جائے، معافی مانگی جائے اللہ تعالیٰ۔ معافی تو مراد ہے نہیں بھی ایک میسج دے کے 300 دوستان میں کو باری فارورڈ کر دیتا، اگر کسی تو غلطی کی ہے تو مجھے معاف کر دیا۔ یہ جو معافی نہیں، اگر کسی کا دل دکھایا تو کوئی جا کے معافی ہو، اگر کوئی غلطی بتائی ہوگی تو معاف فرما دو۔ تھوڑے میں احباب تھوڑے کئی ایسے ہوں گے جو پچھلے سال تھوڑے میں سن گزاریا سال نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ساری زندگی دی آخری شب برات ہو رہے کو سالوے دیکھنا نصیب نہ ہو، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے زندگی اندر اگر موقع عطا فرمایا تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس رات کو اللہ کی عبادت کر کے اللہ دے کولوں بخشش منگنی ہے جی کا کیڑی توبہ بھائی پکی توبہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں توبہ تر نصوحہ ہے کہ جویں دودھ نچوڑے لے کھانے چھوڑے، وہ نکلے آیا دودھ جویں دوبارہ کھان میں داخل نہیں نہ ہو سکتا۔ توبہ تر نصوحہ ہے جدو بندہ ایک پیڑے کام نو چھٹ دے پھر دوبارہ اس کام پر نہ جائے، یہ توبہ تر نصوحہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، فرمایا بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے اللہ پسند فرماتا ہے۔ کہنا نو بھائی توبہ کرنا اور پاک رہنا، توبہ کرنے والے اور اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ اسلام میں ایک دو جملے میرے ضروری طور پر یاد رکھنا ہے نا، میں کئی احباب دیکھے وہ بار پہلیاں میں بیٹھے ہوئے تے پیشاب آ جائے اس کے اوپر ہو کے تے ناری پیشاب کر دیں، نہیں بٹوانی کرنی، نہیں استنجا کرنا، میں اٹھ کے اپنے کپڑے میں کس کے ضرورت ہے، وہ جتنے پیشاب کے چھٹے لگے نے وہ کپڑے تھوڑے ناپاک ہو، اس کپڑے میں پا کے پھر تسی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبرستان کو گزرے، دو قبروں کے جو سرکار کو گزرے نا، آقا کریم اسلام ہو گیا اور کی آسودہ کیوں رکھے؟ فرمایا کہ دو قبروں والا عذاب ہو رہا۔ اچھا یہ فرماؤ عذاب قبروں کے کتے ہو رہا سی کہ تھلے؟ کیوں بھائی؟ مسیح اللہ میں آخیا ساری کائنات دے لوگاں دا اللہ دی بارگاہ دے اندر رسول دا تو قریب ترین وسیلہ تہاڈی ذات ہے۔
اولاد تے پاکاں دی اولاد حضور کو آکھے میں یابن الاکرمین العطائب سبحان اللہ اے کریمہ دی اولاد واہ واہ سبحان اللہ اے پاکاں دی اولاد واہ واہ جدو حضور نو انہاں لفظاں نال مخاطب کیتا حضور پاکاں دی اولاد تے کریمہ فرماندے نے میں دیکھیا میرے ایک جملے بولنے دی دیر سے اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی بدت نواجزہ میرے سرکار میرے جملے سن کے اتنا خوش ہوئے کہ آقا دیا داڑاں بھی نظر آ گئی سبحان اللہ سبحان میرے اللہ سرکار دو عالم مسکرائے کہ مسکرا کے آقا کریم نے کی فرمایا وہ میرے غیب دے خط میرے بارے ایک گلاں بولن والے میرے باپ دادا دا اچھے لفظاں میں ذکر کرنے والے قد افلحت یا شہاد بن قارب میرے ماپیاں دیاں گلاں کرنے والے میرے آبا و اجداد دیاں شاناں بیان کرنے والے سن لے تو فلاح پا گیا ہے کامیاب ہو گئے فرمانے سرکار کے جملہ بولیا چہرے مبارک حشاش بشاش خوش سی کہنے میں پیچھے ہی سا کھڑا جب بیٹھا حضرت ابو بکر صدیق بیٹے سے نبی پاک نے بالکل قریب انہوں نے عادت مبارک سی قریب بیٹھ کے کہنے حضور دا چہرے دیتے واہ 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 سبحان اللہ تمنا جو اسی کا نظر و الہ وجہ رسول اللہ تمنا صدیق لیے وے نظر صدیق لیے ہوئے چہرہ تہاڈا ہوئے راج راج ویندا ہی رہو ہر صحابی یہی تمنا سی ہر کوئی یہی آندا سی سونے میری تمنا ہے وے آقا میں یہ چاہنا وا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہی میری حسرت یہی ہے تمنا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو صدیق اکبر نے حضور نو مسکراندیاں ویکھیا نے کہ جیاں گلاں سن کے حضور مسکرائے اجے نہ کلمہ نہیں پڑھیا نبی پاک کے سامنے صدیق اکبر کول بیٹھے کہ صدیق اکبر سرکار کی صورت مبارک دیکھ کے کیا مسکرا رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے سوال میرے طرف بندو دیکھا فرمایا وہ ایڈی دور ہو کے بیٹھا سرکار نو ویندا نہیں کڈے خوش ہوئے نے ادھر اٹھ کے نیڑے ہو جا سبحان اللہ